بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمے کے امور میں سے امر دہم جو ہے وہ صحیح اور عام کی بحث میں، یعنی جب الفاظ شرعیہ اپنی لغوی معانی سے اصطلاحی معانی کی طرف منتقل ہوئے تو آیا ان سے ارادہ جو کیا گیا ہے وہ ان کے معانی اور مفاہیم صحیح کا کیا گیا ہے کہ جس میں تمام شرائط اور تمام وہ اجزاء جو ہونے چاہیے وہ سب کا ارادہ کیا گیا ہے اور فقط اسی کو نماز کہتے ہیں، یا نہیں اگر کسی مصداق میں بعض شرائط اور بعض اجزاء موجود نہ ہوں تو وہاں پہ بھی محل وہ اس کو بھی شرعاً مثال کے طور پہ نماز کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عام، یعنی ایسا مفہوم کہ جو صحیح کو بھی شامل ہے اور غیر صحیح یا فاسد کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اب اس میں تقریباً 5 بحثیں ہم کریں گے۔ پہلی بحث جو ہے وہ محل نزاع کے اعتبار سے ہے کہ خود محل نزاع الفاظ عبادات میں اس کی تصویر کس طرح سے ہوگی اور الفاظ معاملات میں کس طرح سے بحث کریں گے۔ اس کے بعد مصنف کچھ امور کو ذکر کرتے ہیں کہ جو بحث کے لیے ضروری ہیں ان کا سمجھنا اور ادلہ طرفین سے پہلے ان کی بحث کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ادلہ کا آتا ہے کہ بھائی جو قائلین بالصحیح ہیں ان کا قول کیا ہے اور جو قائلین بالائمہ ہیں ان کا قول کیا ہے اور ان کے ادلہ کیا ہیں۔ اس کے بعد خود بحث کا ثمرہ کیا ہوگا اگر ثابت ہو جائے کہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح کے لیے وضع ہیں تو کیا ہوگا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ الفاظ جو ہیں وہ عام کے لیے حقیقت ہیں تو کیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم شک کریں کہ کوئی چیز جو ہے بعنوان شرط یا بعنوان جز مأمور بہ میں داخل ہو یا داخل ہونے کے بارے میں شک ہو تو وہاں پہ ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں، آیا اس کو انجام لائیں گے یا انجام دینا ضروری نہیں ہے، کیا اس میں نظر ہے۔ محل نزاع میں اور اس کی توضیح میں ہم ایک مثال کو پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، اسی مثال کو روشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پتا تھا کہ لفظ صلاۃ پہلے دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب صلاۃ یا نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ وہ نماز کے جس کے 5 مثال کے طور پہ رکن ہیں اور 11 واجبات ہیں جن کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو فرض مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہیں تو مطلب یہ ہے کہ لفظ صلاۃ فقط اس نماز کے لیے وضع ہوا ہے جس میں پورے کے پورے وہ شرائط موجود ہوں، اجزاء بھی کامل ہوں، کوئی جز کم نہ ہو، کوئی شرط کم نہ ہو۔ اگر کوئی شرط یا جز کم ہوا تو وہ اس صلاۃ کے مصادیق میں سے نہیں ہو، بے الفاظ دیگر لفظ کا اس میں استعمال حقیقی نہیں ہوگا۔ اور اگر ثابت کیا جائے کہ الفاظ عبادات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ صحیح لکھا ہے، یہاں پہ ہونا الفاظ عبادت عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا مصداق آ جائے جس میں 1-2 شرط نہ ہوں یا 1-2 جز نہ ہوں تو پھر بھی وہ محل استدلال ہے اور اصطلاحاً یہ لفظ صلاۃ اس کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا محل بحث ہے۔ امور مقدمات میں سے پہلا امر جو ہے جس کو بحث کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آیا یہ ہماری بحث صحیح اور عام والے ثبوت حقیقت شرعیہ کی بنیاد پہ ہے یا ثبوت حقیقت شرعیہ کے علاوہ بھی
اس کا جریان ممکن ہے۔ لہذا ہم عبارت کی طرف تھوڑا سا اس کو ذکر کرتے ہیں اور اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں العاشر 10واں امر انہ وقع الخلاف، کہ اختلاف واقع ہوا ہے علماء اصول کے درمیان فی ان الفاظ العبادات، کہ یہ جو عبادات کے الفاظ ہیں جیسے صلاۃ ہو گیا، صوم ہو گیا، حج ہو گیا، اسامل لخصوص صحیحت، یہ نام ہے فقط ان عبادات کے لیے جو صحیح واقع ہوں اور اپنے تمام شرائط اور تمام جو اس کے اجزاء ہیں ان کے ساتھ ہو، فقط اس کے لیے وضع ہیں یا ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں حقیقتاً۔ او للعام منہا، یا نہیں یہ الفاظ عبادات ایک ایسے مفہوم کے لیے وضع ہیں یا منتقل ہوئے ہیں جو عام ہے صحیحہ اور غیر صحیحہ کے لیے۔ لہذا اگر ایک نماز فاسد ہو جس میں کوئی جز نہیں یا شرط نہیں، اس کو بھی نماز کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَبْلَ الْخَوْضِ فِي ذِكْرِ عَدِلَّةِ الْقَوْلَيْن، کہ اس سے پہلے کہ دونوں اقوال کے ادلہ کو ذکر کیا جائے اور اس بحث میں وارد ہوا جائے، یذکرو امور، کچھ امور کو ذکر کیا جاتا ہے، ایسے امور کے ادلہ طرفین کو سمجھنا ان امور پہ موقوف ہے۔ بحث کے روشن ہونے کے لیے پہلے ان امور کو واضح کرتے ہیں، پھر ادلہ قولین کو ذکر کیا جائے گا۔ منہا، ان امور مقدماتی میں سے پہلا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا شبہۃ فی تعطی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقت الشرعیہ، کہ اگر ہم اس چیز کو ثابت کر آئے پچھلے امر میں کہ بھائی حقیقت شرعیہ ثابت ہے ان الفاظ کے لیے اور یہ اپنی معانی شرعیہ میں حقیقت بن چکے تھے زمانہ اشارے میں، تو اس صورت میں تو یہ صحیح اور عام کا بحث اپنی جگہ پہ جریان پیدا کرتا ہے کہ بھئی شارع نے اگر ان کو وضع کیا تو آیا صحیح ہی عبادت صحیحہ کے لیے وضع کیا جو کامل الشرائط و تام الشرائط و الاجزاء تھا، یا نہ معنی عام کے لیے وضع کیا جو فاسد اور صحیح دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وفی جریانی علی القول بالعدم اشکال، اگر کہا جائے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، اس صورت میں آیا یہ صحیح اور عام کا بحث یا اختلاف جریان پیدا کرے گا یا نہیں، یہ کہتے ہیں محل اشکال ہے۔ اس کو ثابت کرنا اس طرح سے آسان نہیں ہے کہ جس طرح سے ثبوت حقیقت شرعیہ کے جگہ پہ ممکن تھا۔ اسی طرح سے قاضی باقلانی کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ بھائی الفاظ جو ہیں وہ اپنی لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن اصطلاحی معنیوں کا ارادہ جو ہے وہ دیگر ادلہ کے ساتھ اور قرائن کے ساتھ جو کلام میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے ان کا ارادہ کیا گیا ہے، تو الفاظ نہ مجاز استعمال ہوئے نہ معانی میں حقیقی یعنی معنی حقیقت بعنوان حقیقت شرعیہ استعمال ہوئے، تو ان کے قول کے نزدیک محل بحث جو ہے وہ آیا قابل جریان ہے یا نہیں۔ جریان پیدا کرتی ہے یا نہیں، اس کو تصور کے مقام پہ فرض کیا ہے کہ کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے۔ عدم حقیقت شرعیہ، عدم ثبوت حقیقت شرعیہ کے قول کے بنا پہ بھی تصور کیا ہے کہ بھئی کس طرح سے اگر ہم بحث کرنا چاہیں تو کس طرح سے تصویر کر سکتے ہیں، اس کو فرض کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے اگر فرض کیا جائے تو یہ بحث جاری ہوگی۔ اور قاضی باقلانی کے قول کے مطابق بھی
اگر اس کے قول کا قائل ہوا جائے تو آیا وہاں پہ اگر ہم اس بحث کو کرنا چاہیں وہ کس طرح سے ہوگا. لہذا صحیحہ کے قول کے بنیاد پہ یہ جو پہلا تھا کہ ثبوت حقیقت شرعیہ کے قول کے مطابق یہ بحث جریان پیدا کرتی ہے وہ ہم نے بیان کر دیا. اب یہ دوسرا مورد کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی شارع کے نزدیک حقیقت شرعیہ کا ثبوت جو تھا وہ اس زمانے میں محقق نہیں، ہم کہیں گے کہ شارع نے جن الفاظ کو مجازن استعمال کیا آیا وہ استعمال فقط صحیحہ میں تھا. اب یہاں پہ دو مجاز ہیں، ایک مجاز اول معنی صحیح اور پھر معنی دوم جو معنی عام ہے یا مورد فاسد ہے اس کے اوپر جو لفظ کا استعمال ہے یہ مجاز دوم ہے جو معنی اول سے مناسبت کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ شارع نے پہلے ایک مجاز کو استعمال کیا، اس کا ارادہ کیا، وہ تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک. اگر ہم کہیں گے کہ صحیح ہے تو قول صحیح جو ہے وہ مجاز اول ہو جائے گا بے الفاظ دیگر، اور جو عام ہے عام میں اس لفظ کا استعمال ہے وہ ہو جائے گا مجاز دوم جو معنی اول یا مجاز اول کو دیکھتے ہوئے اور اس سے مناسبت کی وجہ سے صحیح ہوا ہے. اور اگر ہم نے ثابت کیا کہ بھائی شارع نے ان الفاظ کو بے عنوان مجاز معنی عام میں استعمال کیا ہے تو اس صورت میں یہ ہو جائے گا مجاز اول، اور صحیحہ میں اس کا استعمال جو ہے وہ مجاز دوم کی بنیاد پہ ہوگا. لہذا فرماتے ہیں کہ وفی جریان ہی علی القول بالعدم اشکال، کہ اگر فرض کیا جائے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں تو اس صورت میں صحیح اور عام کا بحث کا جریان جو ہے وہ محل اشکال ہے، اس کا ثبوت اتنا آسان نہیں. وغایت ما یمکن ان یقال فی تصویرہ، یعنی حد اکثر جو فرض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی قول بالعدم کی صورت میں قابل تصویر بنایا ہے. کہتے ہیں کہ ان النزاع وقع علی ھذا فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملۃ مجازا فی کلام الشارع، کہتے ہیں کہ نزاع اس بات میں واقع ہوا ہے کہ اصل جو ہے ان الفاظ میں جو کلام شارع میں بے عنوان مجاز استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوا فی خصوص صحیحت او العام، آیا یہ استعمال فقط اس معنی میں ہے جو صحیح ہے یعنی ایسی نماز میں ہے کہ جو کامل الشرائط ہے اور اجزاء ہے، او العام یعنی وہ مورد مجاز کون سا ہے، کامل الشرائط والاجزاء ہے یا ایسا مورد کے جو دونوں کو شامل ہوتا ہے، صحیح کو بھی شامل ہوتا ہے اور فاسد کو بھی شامل ہوتا ہے. بے معنی اس اعتبار سے اب یہ حقیقت میں اس بات کا جواب ہے کہ بھئی پھر دوسرے میں اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بے معنی ان ایہما قد اعتبرت العلاقۃ بینہ و بین المعانی اللغویہ ابتداء، کہ اس صحیح اور مجاز میں سے جس کا بھی ہم کہیں، جس کو بھی فرض کریں، ثابت ہوا کہ اس کے درمیان اور معنی لغویہ کے درمیان میں علاقے کا اعتبار کر کے اس کو استعمال کیا گیا اور وہ ٹھہرا مجاز اول کا دوستوں میں فی الآخر بطبیع و مناسبتی. اب دوسری معنی جو رہ جاتی ہے اس میں لفظ کا استعمال جو ہے وہ پہلی معنی کے اتباع اور مناسبت کی وجہ سے ہے اور ہو جائے گا مجاز دوم. کہ ينزل کلامہ علیہ مع القرینۃ الصارفۃ عن المعانی اللغویہ،
تاکہ شارع جب اپنے کلام میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کے کلام کو اس پہلے مجاز کے اوپر حمل کیا جائے مال قرینۃ الصارفۃ عن المعانی اللغویہ، جب ہمارے پاس ایسا قرینہ موجود ہو جو کہے کہ مولا نے معنی لغوی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اب ایک طرف سے معنی لغوی کا ارادہ نہیں کیا تو اب ہمارے پاس دو مجاز رہتے ہیں، وعدم قرینۃ اخری معینۃ للآخر، اور دوسرا ایسا قرینہ نہیں جو یہ ثابت کرے کہ مولا نے اس لفظ کو اس دوسری معنی کے لیے جو بطبع مجاز اول آئی تھی اس کا ارادہ کیا۔ پس معنی لغویہ سے انصراف کے اوپر قرینہ موجود ہو یا اس سے منہ موڑ کے معنی مجازی کے ارادہ کرنے پہ قرینہ موجود ہو، اور مجاز دوم کے لیے قرینہ موجود نہ ہو، تو اس صورت میں مصنف کے شارع کے کلام کو معنی اول پر حمل کیا جائے گا۔ یہ اس قول کا خلاصہ ہے۔ یہ کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ چیز ثابت کرنا کہ شارع نے کون سی معنی میں اس کو استعمال کیا، پھر دوسری اس میں عنوان مناسبت استعمال ہوئی، یہ کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ لہذا فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُ هَذَا إِلَّا إِذَا عُلِمَ، یہ تصویر صحیح نہیں ہوگی مگر جب یہ علم ہو جائے کہ أَنَّ الْعَلَاقَةَ إِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ كَذَلِكَ، کہ علاقے کا اعتبار کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کہتے ہیں۔ وَأَنَّ بِنَاءَ الشَّارِعِ فِي مُحَاوِرَاتِهِ اسْتَقَرَّ عِنْدَ عَدَمِ نَصْبِ قَرِینَةٍ أُخْرَى عَلَى إِرَادَتِهِ، اور شارع کی مبنا جو ہے، روش جو ہے اپنے محاورات اور گفتگو میں، وہ اسی بات پہ ٹھہری ہے کہ جب بھی وہ دوسری معنی کے اوپر قرینہ نصب نہ کرے، یعنی عند نصب قرینۃ اخری علی ارادتہ، یعنی اپنے ارادے کی تعیین کے لیے دوسرا قرینہ نصب نہ کرے۔ ایک قرینہ نصب کیا کہ میں نے معنی حقیقی کا ارادہ نہیں کیا، اب دوسرا بھی قرینہ لائے کہ جو بتائے کہ بھئی میرا ارادہ کیا ہے، دو مجاز میں سے مجاز اول ہے یا مجاز دوم۔ کہتے ہیں اس چیز کو اس طرح سے ثابت کرنا بحیث کان ھذا قرینۃ علی، کہ یہ بات اس چیز کے اوپر قرینہ ہو جائے کہ میں معنی اول کا ارادہ کیا گیا ہے، من غیر حاجت الی قرینۃ معینۃ اخری، دوسرے قرینے کی ضرورت نہ پڑے کہ جو ان میں سے تعین کرے کہ حتماً معنی اول کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کہتے جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوگی اصلاً یہ محل نزاع قابل تصور نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وَأَنَّا لَهُمْ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، اور جو قائل ہیں عدم ثبوت حقیقت شریعہ، ان کے لیے کہتے ہیں یہ چیز ثابت کرنا کہاں سے ممکن ہے، یہ چیز ان کے لیے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ وقد ان کا ذهب بما ذكرناه تصویر النزاع على ما نسب الى الباقلانی، اب کہتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ جریان بحث ایک تھا ثبوت حقیقت شریعہ کی بنیاد پہ، جو ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہم حقیقت شریعہ کے ثبوت کے قائل ہیں تو محل بحث جو ہے وہ کا جریان جو ہے وہ ممکن ہے۔ قول عدم ثبوت کی بنیاد پہ ایک تصویر کو ہم نے پیش کیا، ایک نقشے کو پیش کیا، لیکن مصنف نے کہا کہ اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قاضی باقلانی کے قول کا اگر قائل ہوا جائے تو اس صورت میں کیا ہے، تو اس کی طرف کہتے ہیں کہ اس سے اس قاضی باقلانی کے فرض کی بنیاد پہ بھی محل نزاع کے جریان کی تصویر اور نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ قاضی باقلانی اس بات کے قائل ہیں کہ الفاظ شریعہ جو ہیں، جو شرعی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لغوی معنوں میں ہی استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے شرعی معنی کا ارادہ بے عنوان مجاز نہیں کیا گیا، بلکہ شارع نے ان کے ساتھ، مثال صلے کے ساتھ یا صوم کے ساتھ، ایک دوسرے ایسے قرائن رکھے ہیں کہ جو قرائن اس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ بھائی ان سے مراد جو ہے وہ شرعی معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ دوسری کسی
معنی کا جو ہے ارادہ کیا گیا. مثال کے طور پہ ارکا، اسجد یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لائیں اشارے ان سے ارادہ کیا. کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کہیں گے کہ محل نزاع یہ ہے کہ جو قرینہ معنی شریعہ کی تعیین کے لیے آئے ہیں آیا وہ ایسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو تمام اجزاء و شرائط کو رکھتی ہے یا نہیں، دونوں کو شامل ہوتی ہے. یعنی جو تمام شرائط کو رکھے اس کو بھی شامل ہے، اور جو تمام شرائط نہ رکھے اور فاسد ہو میں ہوگا کہ فی ان القضیۃ القرینۃ المضبوطہ، کہ تقاضا اس قرینے کا جو معنی شرعی کو معین کرتا ہے اور مضبوط ہے، یعنی وہاں پہ محفوظ ہے، التی لا یتعدی عنہا الا باخری، وہ قرینے مضبوطہ کہ جس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے اس کی دلالت سے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا قرینہ آئے اور اس کے دلالت کو جو ہے وہ یا تقاضا کو تبدیل کرے. تو آیا وہ قرینہ جو ہے وہ الدالۃ علی اجزاء المامور بہ و شرائطہ و تمام الاجزاء و شرائط، کہ جو دلالت کرتا ہے مامور بھی کے شرائط اور اجزاء پر، تو آیا وہ تمام اجزاء اور شرائط کے اوپر دال ہے، او ہما فی الجملۃ، یا نہیں اس کی دلالت جو ہے وہ فقط جو ہے وہ معنی شرعی کے اوپر ہے، چاہے وہ تمام اجزاء و شرائط کو رکھے چاہے وہ نہ رکھے. فلا تغفل، پس کہتے ہیں کہ اس محل نزاع سے آپ غافل نہ ہو کہ یہ محل نزاع یا یہ تصویر جو ہے وہ اس طرح سے ممکن ہے. صلی اللہ